یہ پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم ہے جو 1950 میں فریئر ہال میں قائم کیا گیا، فریئر ہال جو کراچی میں ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہاں جگہ کم پڑ گئی تو حکومت پاکستان نے سن 60 کی دہائی میں اس جگہ پر ایک خاص عمارت تعمیر کی جو میوزیم کے لیے تھی. پھر 1970 میں وہاں سے نوادرات کو یہاں منتقل کرنے کے بعد فروری 1970 میں اس کا یہاں پر افتتاح ہو گیا. بنس گارڈن جو ہے وہ خود ایک تاریخی باغ ہے جو 1927 میں انگریزوں کے زمانے میں قائم ہوا. اور یہ میوزیم جو ہے یہاں پاکستان کی تاریخ کا جو تسلسل ہے وہ ایک ترتیب سے عوام الناس کے لیے پیش کیا گیا. یعنی کہ پاکستان کی تاریخ جو شروع کریں اس علاقے کی، پاکستان تو چونکہ 79 سال پرانی حقیقت ہے، لیکن جو زمین ہے جس پر پاکستان قائم ہے یہ لاکھوں سال پرانی تاریخ رکھتی ہے اور ثقافتی ارتقاء کی تاریخ رکھتی ہے انسانی حوالے سے اور انسانوں کے متعلق جو معاشرتی عوامل ہیں. تو جو پہلی گیلری ہے ہماری وہ ہے 20 لاکھ سال سے لے کر تو 2500 سال قبل مسیح تک کے زمانے سے متعلق. یہاں پر ایک پتھر ایسا ہے جس کے کی سائنسی تجزیے سے پتہ چلا یہ 20 لاکھ سال پرانا انسانی دستی کلہاڑا ہے، جس سے اس وقت کا انسان، جس کو آپ کہہ لیں کہ انسان نما کوئی مخلوق تھی جو اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دیتی تھی. پھر ہم اسی گیلری میں 9000 سال قبل مسیح، آج سے 9000 سال قبل کی پرانی ایک تہذیب ہے مہر گڑھ، جو بلوچستان میں نصیر آباد کے علاقے میں جس کے کھنڈرات دریافت ہوئے. اور یہ جنوبی ایشیا میں سب سے پرانا انسانی ثقافت کا مرکز تھا. اس کے بعد پھر ہم وادی سندھ کی تہذیب کے ابتدائی زمانے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ آمری سائٹ جو سندھ میں ہے وہاں سے آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ 3300 قبل مسیح سے. اور یہ چلتا چلتا پھر پریانو گنڈئی، کیونکہ یہ قومی عجائب گھر ہے، یہاں پاکستان کے چاروں علاقوں اور جو بھی پاکستان کی قلمرو میں شامل ہے وہاں سے حاصل شدہ نوادرات کو نمائش کے لیے رکھا گیا. پھر پریانو گنڈئی ہے وہ بلوچستان میں ایک سائٹ ہے، پھر ایک جلیل پور پنجاب میں، پھر کوٹ ڈیجی سندھ میں. تو یوں یہ گیلری جو ہے انسانی تہذیب کا ارتقاء کو دکھاتی ہوئی 2500 سال قبل مسیح کے زمانے تک ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری گیلری ہماری جو کہ 2500 سال قبل مسیح سے لے کر 1500 سال قبل مسیح تک کے زمانے کو کور کرتی ہے. اور یہ زیادہ تر یہ زمانہ ہے وادی سندھ کی تہذیب کے عروج کا، جہاں پر ہمیں 2 بڑے شہر ملتے ہیں. حالانکہ بہت سارے شہر ہیں لیکن جو 2 بڑے شہر اب تک پاکستان میں دریافت ہوئے ہیں موہنجودڑو ہے اور ہڑپا. موہنجودڑو سندھ میں ہے اور ہڑپا پنجاب میں ہے. اور جو بھی ان جگہوں سے ملنے والی نوادرات ہیں کھدائی کے دوران وہ ہم نے یہاں نمائش کے لیے رکھے ہیں. پھر ہم اس سے آگے والی گیلری میں چلے جاتے ہیں تو یہ زمانہ 1900 قبل مسیح سے لے کر 1500 قبل مسیح تک کا زمانہ ہے، یعنی کہ جب وادی سندھ کی تہذیب کو زوال آنا شروع ہو گیا. اس کے بہت سارے عوامل ہیں، یعنی کہ موسمیاتی تبدیلیاں، دریاؤں کا رخ بدل لینا، یا مشرق وسطی ایشیا سے آریاؤں کی آمد، ان سب نے مل کر اس مقامی تہذیب کو کے خاتمے کا موجب بنے یہ تمام عوامل. اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں گندھارا فن کی طرف. یہاں پر گندھارا یعنی کہ بدھ مت سے متعلق گندھارا کا علاقہ جو راولپنڈی سے لے کر افغانستان تک پھیلا ہوا، اور پاکستان میں یہ افغانستان اور پاکستان کی سرحد پہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں تک کے علاقے میں ہمیں بے شمار ایسے مقامات ملتے ہیں جہاں انسانی ہاتھوں کی کاریگری مجسموں کی صورت میں دکھتی ہے. اور یہاں پر یونانی اثرات بڑے واضح ہیں کیونکہ یہ فن یونانی حکومتوں کے زمانے میں یہاں پر پھلا پھولا، اور جو اس فن کو بنانے والے تھے وہ زیادہ تر مقامی لوگ تھے. اور یہ وہاں پر موجود ایک خاص قسم کے پتھر سے بنائے گئے ہیں جسے شس کہتے ہیں، اور اس میں مہاتما بدھ اور اس کی زندگی سے متعلق جو بھی روایات ہیں، کہانیاں ہیں، ان کو پیش کیا گیا ہے. پھر اسی میں ایک پورشن ہے ہندوازم کا، لیکن حالانکہ ہندوازم ایک بہت طویل تاریخ رکھتا ہے، لیکن جو ہمارے پاس دستیاب نمونے وہ ہم نے یہاں پر نمائش کے رکھے ہیں. اس میں ان کے اہم خدا جو ہیں وشنو اور برہما اور ان سے متعلق جو بھی ان کے اوتار ہیں وہ نمائش کے لیے رکھے گئے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو قرآن گیلری ہے ہمارے پاس. قرآن گیلری میں 10ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کے بہترین اور نادر اور نایاب قرآنی نسخوں کو عوام کی دیکھنے کے لیے نمائش کے لیے رکھا گیا. اور یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. اس میں روشنی کا جو عنصر ہے وہ صرف قرآنی نسخوں پر ہے، اور باقی سارا جو انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈم رکھا گیا کیونکہ قرآن روشنی ہے، تو دکھایا یہ گیا کہ جہالت سے روشنی کی طرف کا سفر. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو کوائنس گیلری ہے
جو کہ 5ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 19ویں صدی تک کے جو سکے پاکستان کی سرزمین پر ملے یا ڈھالے گئے ان کے متعلق پوری تاریخ دکھاتی ہے. یعنی کہ مغلوں کا زمانہ ہو گیا، اس سے پہلے سلطنت دہلی سلطنت کا زمانہ ہو گیا، غزنویوں کا، غوریوں کا، پھر کچھ مڈل ایسٹ کے جو سکے ہیں وہاں رکھے گئے، اور پھر اس سے پہلے آ جائیں تو قدیم سکے جو 5ویں صدی قبل مسیح سے تعلق. پھر اس کے بعد ہم نے ایک نئی گیلری بنائی ہے جو منیچر پینٹنگز یعنی کہ خرد نگاری، یعنی کہ چھوٹے کینوس پر پوری کہانی مختلف رنگوں سے بتانا. تو یہ ابھی حال ہی میں ہم نے تقریباً 2-3 ماہ پہلے عوام کے لیے بنائی ہے، اور یہاں بہترین شاہکار ہیں جو 16ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی تک کے زمانے کے ہیں منیچر پینٹنگ کے شاہکار. پھر ہم تحریک پاکستان کی گیلری ہمارے پاس، جہاں پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے لے کر 1947 تک کا جو زمانہ ہے اس کے متعلق جو ہمارے پاس اہم نوادرات ہیں وہ عوام کے لیے رکھے گئے ہیں. وہاں ایک خاص ٹیبل ہے جو پہلی کابینہ پاکستان کی تھی 15 اگست کو جس کا اجلاس ہوا، اس ٹیبل کے گرد وہ ہوا، وہ ہمارے پاس ہے. پھر قائد اعظم کا پاسپورٹ ہے، قائد اعظم کے آخری 10 سالوں میں ان کے پاس جو پرس تھا وہ ہے، قائد اعظم کے شیئرز کے کاروبار کے معاملات کی کتاب ہے، وہ کاپی ہے وہاں پر. پھر مشہور رسالہ ہے ناؤ اور نیور جو چودھری رحمت علی نے، جس نے پاکستان کا نام تخلیق کیا، جو چاروں صوبوں کے ابتدائی اور آخری حروف پر مشتمل ہے. پاکستان اس سے پہلے اس نام کا کوئی ملک دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر علامہ اقبال سے متعلق اشیاء رکھی ہوئی ہیں، اور لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم سے ان سے متعلق. علامہ اقبال چونکہ مفکر پاکستان میں، جنہوں نے پاکستان کا اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا 1930 میں. پھر اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں آگے، پاکستانی کلچر سے متعلق ایک گیلری ہے جس کو ایتھنولوجی کہتے ہیں، جہاں پاکستان کا وہ کلچر دکھایا گیا جو کچھ عرصے پہلے تک پاکستان میں تھا. یعنی کہ اب تو پاکستان بہت زیادہ ماڈرنائز ہو گیا، تھوڑے عرصے پہلے پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو صورتحال تھی دیہی علاقوں کی وہ دکھائی گئی ہے، اور زیورات، کپڑے، ہتھیار، برتن، فرنیچر وہ سب نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے. پھر ہمارے پاس اسلامک آرٹس کی گیلری ہے، جہاں پر پاکستانی علاقوں میں مسلمان حکومتوں کے دوران جو فنون پنپے ان کے ہم نے شاہکار وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، جیسے برتن سازی، مٹی کے برتن سازی، روغنی مٹی سے بنائے گئے برتن. پھر ہمارے پاس پتھر کی چیزیں ہیں. پھر تجارت کے ذریعے جو چیزیں یہاں آئیں وہ ہیں جو سینٹرل ایشیا سے اور ایران سے ہوئی. پھر ہمارے پاس ایسٹرونومی کے متعلق وہاں پر بہت خوبصورت گلوب اور رکھے ہوئے ہیں، اور کتب نما رکھے ہوئے ہیں. پھر مسلمانوں نے مینوسکرپٹ یعنی کہ مخطوطات کے اوپر کام کیا، ہاتھ سے لکھے ہوئے بڑے شاہکار لکھے، اور ان میں تصویریں بنائی، وہ بھی پڑھی ہیں، منیچرز بھی پڑھی ہیں. شیشے کا کام بہت بہترین پڑا ہوا ہے، قالین بافی کے کام سے متعلق چیزیں. پھر میٹل یعنی کہ دھاتوں کا کام ہے، لکڑی کا کام ہے، خطاطی ہے، یہ سب، اور پتھر کا کام ہے، یہ سب اس میں ہم نے نمائش کے رکھا ہے. پھر ہماری آخری گیلری ہے جو وہ بھی گیلری تقریباً 2-3 سال پہلے بنائی گئی، پاکستان میں مخطوطوں کی تاریخ. یعنی کہ پاکستان میں سب سے پہلا جو مخطوطہ ہم کو ملتا ہے وہ ہے 4ویں صدی عیسوی یا 5ویں صدی عیسوی سے متعلق، جو بدھ مت کے متعلق ہے، اور وہ جو کہ درخت کی چھال پر لکھا گیا ہے، اسے گلگت مینوسکرپٹ کہتے ہیں. وہ گلگت میں نکلا تھا انگریزوں کے زمانے میں، آدھا پاکستان میں، آدھا بھارت کے پاس ہے. تو اس کے علاوہ وہاں پر بہت خوبصورت ایسے مخطوطے رکھے گئے ہیں جو بڑے قدیم اور نایاب ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس 13ویں صدی کا بخاری شریف کا نسخہ ہے، تفسیر طبری ہے جو کہ 12ویں-13ویں صدی سے تعلق رکھتی ہے، 10ویں صدی سے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک 14ویں-15ویں صدی کا قرآن ہے جو اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے. پھر ہمارے پاس شاہنامہ فردوسی کی 17ویں صدی 18ویں صدی کی ایک نسخہ ہے. پھر سکرولز ہیں جن پر قرآن مجید لکھا گیا ہے، یعنی کہ طویل لمبے تمار ان کو کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس گرو گرنتھ ہے جو سکھوں کی مذہبی کتاب ہے، اس کا ایک نسخہ رکھا ہوا ہے جو 300-400 سال پرانا ہے. اور کچھ ایسے فرامین ہیں جو بڑے اہم ہیں، جو بادشاہ جہانگیر، بادشاہ اکبر اور ان سے پہلے کے بادشاہوں کے جاری کرتا ہے. تو یہ سارا ہمارا میوزیم ہے جس کا تعارف میں نے آپ کے ساتھ